اور اب میں مسجد دکھانے لگا ہوں آپ کو. یہ وہ مسجد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی جماعت کروائی تھی, ان کی امامت کی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ بلڈنگ دیکھیے, مسجد جن کا باہر کا حصہ, مسجد جن جہاں پر جناتوں کی جماعت نے اسلام قبول کیا تھا. سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ مسجد جن لکھا ہوا ہے. یہ بھی زیارت جو ہے وہ بس سے کروائی گئی تھی ہمیں, یا آج ہم خود آئے ہیں پرائیویٹ, تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملا. یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے مردوں کے لیے, اور اوپر جو سیڑھیاں جا رہی ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں. مسجد جن, مسجد جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اس مقام پر اب انہوں نے مسجد تعمیر کر دی ہے. بیسیکلی یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو صحابہ رسول کے ساتھ نکلے اور وہ یہاں پر آئے تھے, اس مقام پر آئے تھے, اور انہوں نے اس مقام پر آ کر تھوڑے سے فاصلے پر ان کو بٹھایا تھا صحابی کو. دراصل اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا, حالانکہ مجھے یاد تھا, آنے سے پہلے میں نے پڑھا تھا یہ واقعہ. انہوں نے ان کو یہاں پر بٹھانے کے بعد جو ہے لکیر کھینچ دی تھی اور کہا تھا کہ اس سے تم باہر نہیں نکلنا ورنہ جناتوں میں نقصان پہنچائیں گے. واقعہ کچھ یوں تھا کہ جناتوں کی جماعت آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن شریف پڑھ کر سنایا تھا, اور وہ سردار ان کے ساتھ تھا جنوں کا, اور پوری جماعت نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا. یہ مسجد جن کی اندرونی جگہ, یہاں پہ قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں, پیچھے انہوں نے فریج لگائے ہوئے ہیں باٹلز کے لیے. اب یہاں سے عمر بن خطاب روڈ شروع ہوتا ہے. میں یہاں پر موجود ہوں اور میری نظروں کے سامنے جو مسجد ہے میں آپ کی زیارت کرواتا ہوں. پہلے واقعہ بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ایک شجر ہے جو وہاں پر اس وقت موجود تھا, اس جگہ پر موجود تھا, کہ اگر آپ اس کو حکم کریں اور اگر یہ چل کر آپ کے پاس آ گیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شجر کو جب حکم فرمایا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ شجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کر آ گیا تھا. تو اسی وجہ سے اس جگہ کا نام, اس جگہ پر انہوں نے مسجد تعمیر کی اور اس کا نام رکھا ہے مسجد شجر. شجر آپ پیڑ کو کہتے ہیں, درخت کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں سامنے بالکل مکمل اور صحیح روڈ ہے, گاڑیاں گزر بھی نہیں آرام سے, لیکن پھر بھی روڈ ڈال رہے ہیں لوگ ماشاء اللہ. اور باقی یہی اگر پاکستان ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا خیر, اور یہی وہ پہاڑ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر جو ہے وہ کفار مکہ کو بلایا تھا, مطلب جو اس وقت کے مکین تھے یہاں کے, اور کہا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے صادق مانتے ہو, یعنی مجھے اتنا سچا مانتے ہو, تو اگر میں تمہیں کوئی ایسی بات بتاؤں جو تمہیں نجات کا ذریعہ بنے اور تمہیں رب کے قہر سے بچا لے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تبلیغ فرمائی علی اعلان, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب دشمن ہو گئے اور یہیں سے سب واپس لوٹ گیا. ابو لہب نے کہا کہ اللہ معاف کرے کہ برباد ہو جاؤ تم نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں پر جمع کیا تھا. اور پھر آپ دیکھیں تبت یدا ابی لہب و تب اتری, اور ابو لہب خود ہی برباد ہو گیا. اسی پہاڑ پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرمائے تھے. اور میرے سیدھے ہاتھ پر مسجد الحرام ہے, یہ بھی درمیان میں اس کا صحن ہے جانے کے لیے, اور الٹے ہاتھ میں بہت مبارک جگہ. اس جگہ کے متعلق پہلے میں بتا دوں, یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے ہم لوگ کافی نعتیں پڑھتے ہیں, اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. آج اس جگہ پر ایک لائبریری بنا دی گئی ہے. میپ کو فالو کرتے ہوئے میں ایک اور جگہ پر آیا ہوں. میں موجود ہوں اس وقت شعب بن ابی طالب کی گھاٹی پہ. پہلے ہوا کرتی تھی یہ گھاٹی, مطلب اب تو یہ جگہ انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ بس اسٹیشن بنا دی ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آخری کے جو 3 سال تھے بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو مکے کے جتنے بھی کافر تھے انہوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا, سوشل بائیکاٹ کیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت کے, ان کو نکال کر اس گھاٹی میں پھینک دیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ اب ان سے کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا, نہ ان میں شادیاں کی جائیں گی اور نہ ان سے کوئی کاروبار کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنبے کے ساتھ اس گھاٹی میں رہے تھے
3 साल तक भूख प्यास की हालत में। सोशल बाइकआउट में ज़ाहिर सी बात है खाना पीना कुछ भी शामिल नहीं था। और इसी घाटी में हम ये समझ सकते हैं कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी, उनका यहीं पर ही जो है वो विसाल हुआ था। वो खातून जिन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी शान और शौकत से गुजारी थी, और फिर यहाँ पर वो दिन भी देखे कि जब उनको भूख प्यास की हालत में इस दुनिया से जाना पड़ा था। अब इस्लाम की राह में सब कुछ उन्होंने लुटा दिया था। और चचा अबू तालिब का भी उसी साल में इंतकाल हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि हम इनका सोशल बाइकआउट कर देंगे, मीन्स ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी कोई औलाद तो है नहीं। तो सूरह कौसर उस मौके पर नाजिल हुई थी कि बेशक आप जो हैं वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, बल्कि ये लोग अब तैरें, ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ये हुआ था कि पूरा मुआहिदा जो है वो दीमक उसको लग गई थी, दीमक ने चाक कर लिया था, लेकिन से सूरह कौसर जहाँ पर लिखी थी वो रह गई। इनका सोशल बाइकआउट ख़त्म हुआ और फिर इसी के बाद जो है वो मदीने की तरफ हिजरत, क्योंकि अब मुसलमानों को लग गया था कि उनके लिए ज़मीन पर रहना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला के हुक्म के बाद मुसलमानों ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पहले घर हुआ करता था, और इस घर की नीचे उनकी दुकान और मकान थे, और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे मस्जिद बनाई हुई थी जहाँ पर वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। तो अब वो सब कुछ तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक यादगार के तौर पर सऊदी हुकूमत ने इसी जगह के ऊपर ये टॉप फ्लोर पर मस्जिद बना दी। न जाने कितनी आँखें दिन रात इस मंज़र को देखने के लिए तड़पती हैं, कितने हाथ दुनिया भर से नमाज़ों के बाद यहाँ आने के लिए उठते हैं। बेशक यहाँ आने के लिए दौलत का नहीं, किस्मत का सिक्का चलता है। और इस तरह मेरी ज़िंदगी का पहला उम्रा मुकम्मल हुआ। मक्के में हमारे 4 दिन गुजारने के बाद वक्त रुखसत जब आया तो आँखें पूनम और दिल भारी हो गया, और खाने काबा को आखिरी दफ़ा देखते वक्त इतना रोना आया जितना पहली निगाह में भी नहीं आया था। मगर अब अगली मंजिल का सफ़र शुरू होना है, मदीने का सफ़र।